السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد مالك يوم الدين. مالک ہے روز جزا کا. محترم بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ مالک یوم الدین کے حوالے سے آج چند گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہیں. سورۃ الفاتحہ کی اگر ترتیب کو دیکھا جائے تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ اپنی ربوبیت کا بتلاتا ہے کہ میں تمہیں پالتا ہوں، اور پرورش بغیر رحمت کے نہیں ہوتی. اللہ اپنی پالن ہار ہونے کو بیان کرتا ہے کہ میں پالن ہار ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے ایک قانون بنایا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو اللہ صرف اپنی رحمت کو بیان نہیں کرتا کہ کہیں انسان اس رحمت پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے گناہوں پر گناہ نہ کرتا جائے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور رحمت کے ذکر کے بعد اپنے عدل کو بیان کرتا ہے کہ جہاں میں بڑا رحیم بھی ہوں، میں پرورش کرنے والا بھی ہوں، رب بھی ہوں تمہارا، وہیں پر میں انصاف پسند بھی ہوں، اور قیامت والے دن جو تم عمل کرو گے ان کے مطابق تمہیں جزا بھی ملے گی. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے مالک، اس کو پڑھنے کے دو انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک تو مشہور ہے جیسا کہ مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں. ایک انداز دوسرا ہے، وہ ہے مالک یوم الدین. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابی داؤد میں
کہ قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کی جو قراءت ہوتی تھی سورۃ فاتحہ کی وہ اس انداز میں ہوتی تھی کہ آپ بسم اللہ پڑھتے پھر الحمدللہ پڑھتے آئے الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین پڑھتے آئے. تو دونوں طرح سے ہی پڑھنا درست ہے، مالک یوم الدین پڑھ لیا جائے یا مالک یوم الدین پڑھ لیا جائے. ہاں یہ ہے کہ مالکی اور مالک کے لفظی معانی میں کچھ فرق ہے، اگرچہ دونوں کا مفہوم یکساں ہے لیکن جو لغوی معانی ہے ان میں فرق ہے. مالک کہتے ہیں اس کو جس کی ملکیت میں کچھ ہو، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. قیامت والے دن مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا بادشاہ ہے. معنی کیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے سوا مالک ہوگا بھی نہیں اور ملکیت کا دعوے دار بھی نہیں ہوگا. دنیا ہے نا، آپ میں سے کئی احباب کچھ زمین کے ٹکڑوں کی ملکیت کے دعوے دار ہوں گے، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے. کوئی گاڑی کا دعوے دار ہوگا، یہ گاڑی میری ملکیت میں ہے. قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ کسی بھی چیز کی ملکیت کا دعوے دار کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے. یہ دنیا ہے نا، اس میں عارضی ملکیتیں موجود ہیں. قیامت والے دن اللہ مالک الملک کے سوا ملکیت کا دعوے دار کوئی نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دن کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی اور تمام معاملہ اللہ کی طرف ہوگا. اور اس دن دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کسی علاقے پر کسی زمین پر اپنی بادشاہت کبھی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا. ایسا وہ دن ہوگا. حتیٰ کہ یہ ہمارا جسم ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے. قیامت والے دن یہ جسم بھی ہماری ملکیت میں نہیں ہوگا. یہ جسم ہمارے خلاف اللہ کے حکم پر گواہیاں دے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. تمہاری ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور تمہاری پاؤں تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے. یعنی اللہ کی ملکیت تامہ ہوگی، مکمل ملکیت اللہ کی. کسی چیز پر انسان کی ملکیت نہیں ہوگی، نہ اس کے اپنے جسم پر نہ کسی اور چیز پر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی اس دن بڑی عجیب نرالی اور شان والی ہوگی. ویسے تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی پوری دنیا کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، لیکن ہمیں ظاہری ملکیتیں نظر آتی ہیں. اس طرح دنیا کا بادشاہ اللہ ہی ہے لیکن ہمیں دنیا میں بادشاہتیں نظر آتی ہیں. قیامت والے دن کسی کی کوئی بادشاہی نہیں ہوگی. جب قیامت کا دن واقع ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے. کسی کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی. مفسرین کے ایک قول کے مطابق کوئی دعوے دار کھڑا نہیں ہوگا اللہ آج میری بادشاہی ہے، کوئی نہیں کہے گا. اللہ پھر خود سے جواب دے گا للہ الواحد القہار. اللہ ایک کی جو بڑے دبدبے والا ہے آج اس کی بادشاہی ہے. اور ایک قول کے مطابق کہ جب اللہ پوچھے گا نا آج بادشاہی کس کی ہے، دنیا کے تمام بادشاہ جبار متکبر اور پوری مخلوق یہ یک زبان ہو کر کہے گی للہ الواحد القہار. اللہ ایک کی بادشاہت ہے آج جو بڑے دبدبے والا ہے. دنیا کی بادشاہتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان بادشاہتوں کے مالک ہیں، یہ ہماری بادشاہتیں ہیں. نہیں بھائی، دنیا کے اندر بھی بادشاہت اللہ کی ہے. یہ اللہ آپ کو امانت کے طور پہ دیتا ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے بادشاہت. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دیجیے اللہ ہی بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ کو چھین لیتا ہے. یہ دنیا کی بادشاہتیں جو ہیں یہ بھی بادشاہوں کی ملکیت میں نہیں ہوتی. اور دنیا کے بادشاہ عموماً محتاج ہوتے ہیں، خود مختار نہیں ہوتے. یہ ہمارا بادشاہ وہ عوام الناس کا محتاج ہے، عوام الناس اپنے بادشاہ کے محتاج ہے. بعض اوقات بادشاہ دوسرے بادشاہوں کے محتاج ہوتے ہیں. قیامت والے دن جو بادشاہ ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، نہ اس کو کسی کی پرواہ ہوگی نہ ضرورت ہوگی. وہ ایسا بادشاہ ہوگا قیامت والے دن. مالک یوم الدین، اس کے اندر جو دوسری چیز ہے یوم الدین، جزا. الدین کہتے ہیں ایسی جزا اور سزا جس کی بنیاد انصاف پہ ہو. یہ جو یوم الدین کہا گیا ہے اس دن کو، یہ محشر کا دن ہے
کہ جس دن اللہ تعالیٰ ترازو کو لگائیں گے، لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اس دن کے حوالے سے اور نظام جزا و سزا کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی جس کو اللہ قرآن میں دھوکے کے سامان سے تعبیر کرتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ آخرت کے دن پر غور کر لیتا ہے وہ اس زندگی کو واقعتاً دھوکہ سمجھ لیتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ آخرت کا دن کیسا ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کا لمبائی مدت کیا ہوگی؟ 50,000 سال۔ اب ذرا 50,000 سال میں سے اپنی اس دنیاوی زندگی کو مائنس کرو، تمہارے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت آ جائے گی کہ یہ ہے کیا۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دھوکے کا سامان ہی ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، یوم الدین جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن میں جو نظام جزا و سزا ہے وہ کیسا ہوگا اور وہ دن کیسا ہوگا، تھوڑی سی تفصیل اس حوالے سے۔ یہ کائنات، یہ پہاڑ جن کو ہم بڑا مضبوط تصور کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی، یہ آسمان جو بڑا مضبوط لگتا ہے ہمیں، اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے قیامت کے دن کا کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا، روز جزا آئے گا، اذا السماء انفطرت، یہ آسمان جسے تم اپنی اوپر دیکھتے ہو یہ پھٹ جائے گا، اور پھٹ کے کیسے ہو جائے گا؟ یہ بہتے ہوئے پگھلے ہوئے تیل کی مانند ہو جائے گا، پگھلے ہوئے تیل کی مانند۔ اتنی حرارت اس میں پیدا ہوگی اور اتنا وہ خوفناک دن ہوگا۔ اور پھر ایک جگہ آیا ہے کہ سرخ چمڑے کی مانند گلابی ہو جائے گا یہ آسمان۔ اور پھر اس آسمان کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس آسمان کو اس طرح لپیٹ دے گا جس طرح کاتب اپنی کتابوں کو لپیٹتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم اس آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاتب کتابوں کو لپیٹتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبض اللہ الارض، اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا، ویطوی السماوات بیمینی، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اور اللہ اعلان کرے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہے؟ اللہ یہ بار بار اعلان کرے گا۔ تو یہ آسمان کی حالت ہوگی۔ یہ جو آسمان آپ کو نظر آتا ہے بغیر کسی شگاف کے اور بغیر کسی ستون کے، قرآن میں آتا ہے کہ یہ دروازے بن جائے گا، پھر پگھلے ہوئے تیل کی مانند ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو زمین ہے اور یہ جو پہاڑ ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اللہ زمین کو اور پہاڑوں کو آمنے سامنے کر کے ایک دفعہ اٹھا کر انہیں ٹکرا دے گا، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فکانت الجبال کثیبا مہیلا، پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، بھربھری ریت کی مانند ہو جائیں گے یہ پہاڑ۔ اور جب یہ بھربھری ریت کی مانند ہوں گے تو اس کے بعد دوبارہ اللہ ان پر کیفیت اختیاری کرے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بھربھری ریت سے پھر دھنی ہوئی رنگین اون کے مانند پہاڑ ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں اور تبدیلی پیدا ہوگی ان پہاڑوں میں کہ یہ غبار بن جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ پہاڑ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ پھر ان کی کیفیت بدلے گی، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کے چلنے کی طرح چلنے لگیں گے یہ پہاڑ۔ پھر یہ ایسے ہو جائے گا جیسے سراب ہو، جیسے ہونینا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی صرف آنکھوں کا دھوکہ، حقیقت میں کچھ نہ ہوگا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، وہ زمین کو اللہ اس حال میں چھوڑے گا کہ زمین چٹیل میدان ہوگی، نہ زمین پہ کوئی اونچائی ہوگی نہ کوئی نیچی جگہ ہوگی۔ یہ پہاڑوں کی صورتحال ہوگی، زمین بالکل صاف میدان بن جائے گا، آسمان پھٹ چکا ہوگا اور پہاڑ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن تو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی، وكل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو کے اٹھیں گی تو حمل کیسے گرائیں گی؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جس حال میں فوت ہوتا ہے نا، شہید، اللہ اسے اس حال پہ اٹھائے گا
मुफस्सिरीन कहते हैं जो हमल की हालत में औरतें फौत हो गई, अल्लाह उन्हें इस हालत में उठाएगा और जब वो क़यामत की होलनाकी को देखेगी अपना हमल गिरा देगी। वतर अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तू लोगों को देखेगा जैसे वो नशे की हालत में है। वमा हुम बिसुकारा, वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त होगा। वला यहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, हरगिज़ जालिम अल्लाह को गाफिल न समझें उससे जो वो जालिम कर रहे हैं अपने अमाल से, अल्लाह को गाफिल न समझें। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, अल्लाह तो उन्हें ऐसे दिन के लिए मोहलत दे रहा है, उनकी पकड़ नहीं कर रहा कि जिस दिन आंखें पथरा जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी, हैरत से, होलनाकी से, खौफ से। और इंसानों की हालत क्या होगी? मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा, इंसान दौड़े चले जा रहे होंगे महशर के मैदान की तरफ, सर ऊपर उठाए हुए होंगे, आंख निगाह ऊपर जाएगी तो वापस नहीं आएगी। दिलों की कैफियत ये होगी कि दिलों में कोई ख्याल ना होगा, खाली दिल होंगे। इदल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन, जब दिल गलों के पास पहुंच जाएंगे गम से भरे हुए, इतना गम इंसानों पे आ जाएगा कि ऐसे लगेगा जैसे दिल गलों से बाहर आ जाए। ये कैफियत इंसानों पे तारी होगी। यौम तकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन तुम लोगों को बिखरे हुए परवानों की मानंद देखोगे कि परवाने जिस तरह आग की तरफ खींचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, उन्हें नहीं परवाह कि ये आग हमें जला देगी। इस तरह क़यामत वाले दिन लोग महशर के मैदान में खींचे और दौड़े चले आएंगे, उन्हें नहीं परवाह होगी कि आगे क्या होने वाला है। तो क़यामत वाले दिन इंसानों का ये मंजर होगा। फिर जब सारे इंसान मैदान महशर में इकट्ठे हो जाएंगे और इनके इकट्ठे होने की हालत क्या होगी? वहुरिदु अला रब्बिका सफ़ा, ये तेरे रब पर सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। लोग सफ़ों की हालत में बड़े तरतीब से खड़े होंगे। और इसके बाद वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, और तू देखेगा कि हर उम्मत अपने घुटनों पर गिरी हुई है। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर उम्मत को उसके नामे अमाल की तरफ बुलाया जाएगा। ये कैफियत होगी कि महशर के मैदान में सारी मखलूक जमा है, घुटनों पे गिरी हुई, सब बस्ता होके खड़े हैं तमाम इंसान। और इस हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़हूर होगा। हल यंज़ुरूना इल्ला यअतियहुमुल्लाहु फी दुललिन मिनल गमामी वल मलाइका व क़ुज़ियल अम्र, क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह उनके पास बादलों के साए में आए और फरिश्ते भी और मामले का फैसला कर दिया जाए? तो क़यामत वाले दिन अल्लाह बादलों के साए में फरिश्तों के हमरा लोगों के सामने मैदान महशर में जलवा अफरोज होंगे। और कैफियत क्या होगी? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तेरा रब आएगा और फरिश्ते सफ दर सफ होंगे और लाने वाले वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, फरिश्ते आसमान के किनारों पे होंगे और तेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। अल्लाह इस हाल में मैदान महशर में आएंगे और मैदान महशर में जब अल्लाह आ चुके होंगे, अब हिसाब किताब शुरू होगा। वो दिन जिसको रोज़े जज़ा कहा जाता है, वो दिन जिसका जिक्र मालिक यौमिद्दीन में है कि रोज़े जज़ा सज़ा का दिन है। अल्लाह हिसाब किताब का मामला शुरू करेंगे। पहले तो महशर के मैदान में अल्लाह हिसाब किताब का आगाज करेंगे नहीं ना, तो लोग अंबिया के पास जाएंगे। वो लंबी हदीस आपने मुतअद्दिद दफ़ा सुनी, सारे अंबिया के पास जाएंगे कि अल्लाह से हमारी सिफारिश कीजिए, अल्लाह हमारे हिसाब किताब शुरू कर दे, क्योंकि उस दिन सूरज बड़ा करीब होगा और लोग पसीने में शराबुर होंगे। तो रसूल करीम की सिफारिश पर अल्लाह हिसाब शुरू करेगा। अब जो हिसाब किताब का मंजर होगा ना, अहादीस में और कुरान में जो आया है, सबसे पहले हर बंदे से अल्लाह बजाते खुद मुखातिब होगा। हर बंदे से, मेरे से, आप से, अल्लाह के सामने हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। अल्लाह हमसे हम कलाम होगा। मा मिन अहदिन मिनकुम व सयुकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामा, तुम में से कोई नहीं है मगर हर एक से अल्लाह क़यामत वाले दिन हम कलाम होगा। लैसा बैनल्लाहि व बैनहु तर्जुमान, तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, डायरेक्ट अल्लाह तुमसे सवाल जवाब करेगा। मोहतरम भाइयों, अगर तो आपने आमाल अच्छे किए हुए तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि अल्लाह से मुलाकात हो रही है, अल्लाह हमसे हम कलाम है, बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन यारो, अगर आमाल अच्छे ना हुए, इससे बड़ा खौफ नहीं होगा कि अल्लाह डायरेक्ट हमसे हम कलाम हो रहा है और अल्लाह हमसे पूछेगा बता बंदे ऐसा क्यों किया, फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि अल्लाह बजाते खुद सवाल करेगा, कलाम करेगा। इसके बाद लोग जितने खड़े होंगे ना, पहले उनके सामने अल्लाह उनके आमाल को पेश करेगा। डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं होंगे, पहले आमाल पेश होंगे।
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اور جس دن کتاب کو رکھا جائے گا اور مجرم ڈر رہے ہوں گے جو اس کتاب کے اندر درج ہے اس سے, اور وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہے, یہ نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑ رہی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑ رہی ہے, اس نے تو ہر چیز کو لکھا ہوا. اس دن سب لوگ اپنے اعمال کو حاضر کیا ہوا پائیں گے. اللہ سب لوگوں کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دے گا, دیکھو تمہاری زندگی یہ تھی. سارے لوگ اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو اس وقت دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. یہ کیفیت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ بلائے گا اور ڈائریکٹ سوال ہو جواب, نہیں, پہلے اللہ اعمال پیش کرے گا. دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا تھا بھلائی میں سے اسے حاضر کیا ہوا اپنے سامنے پا لے گی. وما عملت من سوء, جو برائی میں سے اس نے عمل کیا تھا اس کو بھی حاضر کیا ہوا پا لے گی. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا, انسان چاہے گا کاش اس کے اور اس کتاب کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا, لمبی مدت ہوتی کہ اس کتاب کو نہ ہی دیکھا جاتا. تو اللہ سب کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھ دے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, اور ہم اس دن ان کے لیے ایک کھلی کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائیں گے اپنے اوپر, اور اللہ ان سے کہے گا اقرا کتابک, اپنی کتاب کو پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کے دن تو اپنے آپ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اپنی کتاب کو پڑھ, تو نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری. جب اعمال پیش اللہ کر دے گا نا بندوں کے سامنے, پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ترازو لگائے گا. یہ دنیا کے ترازو ہوتے ہیں چیزوں کو ماپنے کے, اللہ نے آخرت میں اعمال کا وزن کا ترازو بھی لگایا ہے. علماء نے اس پر کئی تفسیریں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو برے اعمال کو جسم عطا کرے گا, پھر ان کا ترازو میں وزن ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ان توجیحات کی کوئی ضرورت ہے. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے, جیسے وہ چاہے گا کرے گا. تو اللہ ترازو مقرر کرے گا, ایک نہیں, اللہ کئی ایک ترازو مقرر کرے گا. وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم کئی ترازو انصاف والے قیامت والے دن وہ رکھیں گے, انہیں فکس کریں گے میدان محشر میں. فَلَا تُظْلَمُ شَيْئًا, اللہ پھر کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ترازو رکھا جائے گا, اب اس کے اندر وزن ہوگا اعمال کا, چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی وزن ہوگا, بڑے سے بڑے عمل کا بھی وزن ہوگا, اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اور اس دن وزن کا ہونا یہ حق ہے. وزن ہوگا, وزن کے بغیر اعمال نہیں دیے جائیں گے. یہ جو نام اعمال کا سپردگی ہے نا آخر میں, ایک ہے شروع میں پیش کیا جانا, ابھی سپرد نہیں کیا, سپردگی اینڈ پہ ہوگی. جو کتاب ملے گی نا نام اعمال کو انسان کو, وہ آخر میں ملے گی. پہلے صرف پیش کی رہے گی, اس کو ایک نظر دیکھ لو, اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے, اس کو ایک نظر دیکھ لو. تو پہلے نامہ اعمال دکھایا جائے گا, پھر اعمال کا وزن ہوگا, پھر اللہ کے سامنے بندے کی پیشی ہوگی, پھر نامہ اعمال تھمایا جائے گا. اب یہ جب ترازو لگا ہوگا, یہاں پر ایک بہت پیارا قصہ ہے, امید افزا بھی ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ ساری مخلوقات میں سے الگ کرے گا. اللہ اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے کھولے گا, ہر رجسٹر تا حد نگاہ لمبا ہوگا. بندہ دیکھے گا, اللہ کہے گا کہ یہ لکھنے میں تیرے گناہ میرے محافظ کاتبوں کی غلطی تو نہیں کی, تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا نہیں اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں سارے. بندہ نظر دوڑا لے گا, کہا اللہ میں نے کیے ہیں سارے گناہ. کہا کوئی عذر تو نہیں تیرا؟ کہا نہیں اللہ کوئی عذر نہیں, جان بوجھ کر کیے ہیں. اچھا, تو اللہ کہے گا پھر آج تجھ پر ہم ظلم نہیں کریں گے. جب تیری ایک نیکی میرے پاس ہے, جا تو جا کے وزن کروا اپنے اعمال کا. اللہ یہ کہے گا جا کے وزن کے وقت موجود رہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ترازو لگے گا. کئی ایک لوگ جیسے سر سید ہے, سر سید احمد خان, جن کو عموماً مطالعہ پاکستان کے اندر آپ جن کو پڑھتے ہیں, انہوں نے ایک قرآن مجید کی تفسیر لکھی جن میں تمام تر معجزات کا انکار کر دیا, فرشتوں کا انکار کر دیا. قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے اور قرآن مجید اور دین اسلام کے حوالے سے سر سید نے بر صغیر کے اندر ایسا رجحان پیدا کیا ہے جس کے نتیجے میں الحاد اور ملحد پیدا ہوئے, اللہ کے منکر پیدا ہوئے. سر سید کی قرآن کے حوالے سے قابل ذکر خدمات نہیں ہے. وہ نہ فرشتوں کو مانتا تھا, نہ معجزات کو مانتا تھا.
تو یہ ترازو کو بھی نہیں مانتا، وہ میزان کو بھی. تو بہرحال اللہ ترازو لگائیں گے. اللہ کہے کہ بندے اس وقت موجود رہے گا. تو بندہ کہے گا اللہ میری ایک نیکی ہے، اس ایک پرچی کے، اور پرچی میں لکھا کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پرچی بھی لکھا ہوگا. اللہ کہے گا جاؤ اپنے اعمال کا وزن کرواؤ اور پھر آپ سے بات ہوتی ہے. بندہ کہے گا اللہ ایک جملہ میرا ہے نیکی کا، 99 رجسٹر میرے ہیں گناہوں کے، اللہ ان کا کیا مقابلہ؟ اللہ کہے گا جا بندے تجھ پہ آج ظلم نہیں ہوگا، جا کے وزن کروا. وزن ہوگا، ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہوں گے، ایک پلڑے میں ایک پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ ایک پرچی جس پر رکھی ہوگی وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو نبی کریم نے فرمایا اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیں. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ترازو لگے گا، اعمال کا وزن ہوگا، اور اس کے بعد سارے معاملات طے ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں ہے نا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ ترازو کو لگائے گا اور اعمال کا وزن ہوگا. اعمال کا وزن ہوتے وقت اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کسی ایک کا ایسا نہیں ہوگا کہ جرم اس نے کیا نہیں ہے اور اس کے پلڑے میں رکھ کر اس کی طرف ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس دن ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہوگا. اور یہاں پر ایک قابل افسوس بات ان آدمیوں کے لیے ہے، بعض اوقات بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے خود، لیکن قیامت والے دن اس کو اپنے گناہ کے ساتھ کئی اور لوگوں کا گناہ بھی اس کے پلڑے میں نظر آئے گا. یہ حیرانگی والی بات ہے. اللہ ظلم نہیں کرے گا کسی پہ، لیکن عجیب اور تعجب والی بات یہ ہے کہ بندے نے گناہ کیا تھا، لیکن قیامت والے دن دیکھا گا کہ وہی گناہ کئی اور لوگوں نے بھی کیا ہے اور ان لوگوں کا گناہ بھی میرے پلڑے میں موجود ہے. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. ہم ضرور ان کو ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ بد نصیب لوگ جو خود تو گناہ کرتے ہی تھے لیکن لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو گناہ دکھاتے تھے تاکہ وہ بھی اس گناہ کو کرے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کیے گناہ بھی ان کے پلڑے میں ڈالے گا، یہ بوجھ اٹھائیں گے ان کا بھی. ویسے تو اللہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن چونکہ ان تمام لوگوں کے گناہ کا سبب یہ بنے تھے، اللہ ان تمام لوگوں کو گناہ بھی اس کے پلڑے میں ڈالیں گے. اور اسی طرح جس بندے نے نیکی کی اور نیکی کی دعوت دی، اس کی نیکی کی دعوت پہ جتنے لوگوں نے نیکی کی تمام لوگوں کی نیکی کو اللہ اس کے پلڑے میں ڈالیں گے. من دعا الی ہدی کان لہ من الاجور مثل ما، کہ جس بندے نے کسی نیکی کی طرف دعوت دی اس کے لیے بھی اسی کی مثل اجر ہے جو کرنے والے نے نیکی کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے ترازو کے لیے کہ بندے کے گناہ اس کے اپنے ہی شمار ہوں گے. ہاں وہ گناہ اس کے پلڑے میں ضرور پڑیں گے کہ جن گناہوں کی طرف یا نیکی کی طرف انسان نے رہنمائی کی ہے لوگوں کی. یہ آج سوشل میڈیا اس قسم کے گناہوں سے بھرا پڑا ہے. ہم تو ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گانا وغیرہ وغیرہ. آپ کو دیکھ کے کتنی لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے آپ موٹیویشن کا سامان ہو. جب وہ سارے لوگ کریں گے نا آپ کو دیکھ کر، قیامت کے دن ان لوگوں کے گناہ بھی آپ کے پلڑے میں نظر آئیں گے. اور آپ ہی سوشل میڈیا پہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، نماز کی دعوت دیتے ہو، اور وہ لوگ آپ کی بات سن کر نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے وہ آپ کے پلڑے میں ہوں گے. اس لیے یہ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب، اس کا مفید استعمال کریں، اچھا استعمال کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنے گناہوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے. آج کل اس کا زیادہ استعمال اپنے گناہوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب ترازو میں وزن کا حساب کریں گے، پھر اس کے بعد جزا کا عمل آئے گا، سزا اور جزا کا. اس وقت اعمال کا وزن ہو چکا ہے. اب جو مومن ہوں گے ان کے تو سفارشی ہوں گے، ایسے مومن کے جن سے گناہ سرزد ہوئے اور گناہوں کی وجہ سے ان پر کچھ وقت کے لیے جہنم کی سزا آئے گی، ان کے تو سفارشی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، قرآن مجید سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا. اور جو لوگ مومن نہ ہوئے اور ہوئے بھی جہنمی، ان کا سفارشی کوئی نہ ہوگا قیامت والے دن. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو اس دن سے پہلے خرچ کر لو، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو کہ جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. اس دن کوئی سفارشی آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ چاہیں گے نا اب آپ جہنمیوں میں سے بن گئے ہیں، قیامت والے دن ترازو میں آپ کے وزن گناہوں کا زیادہ ہو گیا ہے. اب آپ چاہیں کہ اللہ کو ہم کو فدیہ دے دے، فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں. نہیں، فدیہ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. کافروں سے اللہ زمین بھر کے بھی اگر وہ فدیہ دینا چاہے نا، اللہ زمین بھر کے ہم سے سونا لے لے اور ہمیں جہنم سے تو چھوڑ دے، نجات دے دے، اللہ قبول نہیں کرے گا. فدیہ بھی نہیں کام آئے گا. یہ جو رشتہ دار جن کے بہانے آپ کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، جن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یار آپ رشتہ دار اکٹھے ہیں، اب میں کیسے اٹھ کے جاؤں؟ قیامت کے دن منظر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. یہ سارے لوگ بندے سے بھاگ جائیں گے اور بندہ ان سے بھاگ رہا ہوگا. یہ منظر ہوگا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آنے والا، نہ سفارش، نہ فدیہ، کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. آنے والی چیز کام ہے تو واحد آپ کا عمل ہے. اگر وہ ہوگا تو وہ کام آئے گا، وگرنہ آپ فقیر اور مفلس ہو گئے قیامت والے دن. اس لیے محترم بھائیوں، قیامت کی تیاری کے لیے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے ہر بندے سے اللہ حساب لے گا، ہر بندے سے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. بس تیرے رب کی قسم ہے کہ ان تمام مخلوقات، تمام انسانوں سے اللہ ضرور سوال کرے گا، ضرور سوال کرے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ سے سوال کر کے اللہ بحث نہیں کرے گا. اللہ یہ نہیں کہے گا ایسا کیوں کیا، سوال کرے گا اور انہیں معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے پہ قادر. ہاں کچھ سے اللہ کہے گا بتا بندے کیوں کیا، تو جن سے اللہ نے کہنا کیوں کیا بس وہ تو گئے کام سے. من نوقش عذب، جس سے اللہ نے مناقشہ کیا نا، مباحثہ کیا، اللہ اسے ضرور عذاب دے گا. اس کو عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اس لیے محترم بھائیو ایسے اعمال ضرور کیجئے جن سے آپ کا میزان، ترازو، اس کا پلڑا بھاری ہو. کیونکہ اگر آپ کا پلڑا بھاری ہوا، قیامت والے دن منظر یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ وزن کرنے کے بعد سزا کا فیصلہ سنا چکا ہوگا نا، پھر نام اعمال تقسیم کیا جائے گا لوگوں کے درمیان. اور سورۃ الحاقہ میں اللہ نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ اس دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا وہ شخص جس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اب حساب کتاب سے فارغ ہو چکا ہوگا تو لوگوں کے پاس بھاگا جائے گا. او لوگوں آؤ دیکھو میرا نام اعمال کیسا ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرا نام اعمال تو دیکھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں اپنے رب سے ملاقات کا گمان کیا کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے رب سے اور اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، میرا حساب ہونے والا ہے. میں نے اس یقین کے ساتھ زندگی گزاری تھی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی خوشی والی زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند جنت میں ہوگا. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جنت بھی ایسی کہ جس کے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے کہ بندہ کھڑے بھی اتار سکے گا، لیٹے بھی اتار سکے گا، بیٹھے بھی اتار سکے گا، کہ جس کے پھل اتارنے میں کوئی مشقت نہ ہوگی. کلو وشربو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کھاؤ پیو ہنیئن، مزے سے، بما استفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنیا کے دنوں میں آگے اپنی آخرت کے لیے بھیجا تھا. اور دوسری طرف جن کو اللہ نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے گا، دائیں میں نہیں دے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمِيلِهِ، رہے وہ لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں اللہ تھمائے گا. اللہ ان سے وہ کہیں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہیں گے ہائے کاش، ہائے افسوس، ہمیں ہمارا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وہ ایسا خوفناک نامہ اعمال ہوگا کہ دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. ہائے کاش ہمیں یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. یا لیتہا ولم ادری ما حسابیہ، نہ میں جانتا کہ حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش یہ موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا. بندہ یہ حسرتیں کرے گا، حسرتیں کر سکتا ہے، اس کے سوا کر بھی کیا سکے گا انسان. ولم ادری ما حسابیہ، ہائے کاش میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا، میرے پڑھنے میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے مجھے اس سے واسطہ پڑتا ہی نہ. ہائے کاش موت ایسی آتی کہ مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا. ما اغنا عنی مالیہ، اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ جو دنیا میں جس مال کے پیچھے میں چلا پھرتا تھا، رب کو بھول بیٹھا تھا، دن رات اس مال کی کمائی کے لیے میں نے صرف کر دیے تھے. ما اغنا عنی مالیہ، یہ مال تو میرے کسی کام ہی نہ آیا. زمین بھر کے میں نے سونا دینے کا بھی
کہا تھا اللہ سے اللہ زمین بھر کے سونا دے دیتا ہوں جہنم سے نجات دے دے, اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. ما اغنا عنی مالیہ, یہ مال میرے کس کام کا. ہلک عنی سلطانیہ, میری حکومت اور بادشاہت بھی مجھ سے برباد ہوگی. خذوہ فغلوہ, اللہ کہے گا اس کو پکڑو, اس کو توق پہنا دو. ثم الجحیم صلو, پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر اس کو ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس میں اس کو داخل کر دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, بے شک یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم, بس آج کے دن اس کا کوئی دلی دوست نہیں ہے یہاں, اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے یہاں. یہ کیفیت ہوگی وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, وہ جنت میں لیٹے بھی پھل کھا رہے ہیں, آسانی سے پکڑ رہے ہیں, بیٹھے بھی اور کھڑے بھی. بلند جنتوں میں اللہ مقام دے گا. لوگوں سے کہتے پھریں گے, او لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال, اللہ نے مجھے کیسا اس کا پھل دیا ہے, صلہ دیا ہے, دیکھو تو صحیح میری قسمت. اور یہ بندہ کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا, کاش یہ حساب کا دن آتا ہی نہ, کاش میں دوبارہ اٹھایا جاتا ہی نہ. یہ مال جس کو میں نے کمانے میں اپنی زندگی برباد کر دی, یہ تو میرے کسی کام نہ آیا. جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری قوتیں صرف کر دی, یہ حکومت تو آج مجھ سے چلی گئی ہے, میرے تو اختیارات ہی کچھ نہیں ہیں, میرے تو پلے میں کچھ نہیں ہے. اور عجیب سا منظر ہوگا, فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے, گلے میں توق ہوگا, منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور جا کے جہنم میں پھینک آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد انجام سے بچائے اور جنتوں کا وارث بنائے, اور قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں, قیامت کے حوالے سے ایک بات, ہم نا چھوٹے چھوٹے گناہ بہت کرتے ہیں اور ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. قیامت والے دن اتنا باریک بینی سے حساب ہوگا نا, جس نے کسی کو ایک کوڑا مارا ہوگا, ایک کوڑا, من ضرب بصوت ظلما, جس نے کسی کو ایک کوڑا مارا ہوگا, اختص منہ یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن اس کا بھی بدلہ لے کر دے گا. جس نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہوگا, اللہ ایک تھپڑ کا بھی حساب لے گا, ایک تھپڑ کا. کس نے کسی کو گالی دی ہوگی, اللہ ایک گالی کا بھی حساب لے گا. یہ ہم تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں نا, اور ان کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. پر میں مفلس وہ ہوگا قیامت والے دن, نمازیں زکاتیں لے کے آئے گا اللہ کے پاس, روزے لے کے آئے گا, لیکن اس کا قصور یہ ہوگا کہ اس نے لوگوں کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا مال غصب کیا ہوگا, کسی پہ تہمت لگائی ہوگی. اب یہ سارے اللہ کے دربار میں آئیں گے. اللہ اس کے نیکی والے پلڑے سے نیکیاں اٹھا کے ان کو دیتا جائے گا. جب اس کی نیکی والا پلڑا خالی ہو جائے گا, اللہ لوگوں کے گناہوں کے پلڑے سے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالتا جائے گا, پھر ان گناہوں کے ساتھ ہی جہنم میں چلا جائے گا. ہمارے ہاں زنا کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے, چوری کو, جبکہ یہ گالی دینا گناہ رہا ہی نہیں ہے. والد اپنے بیٹے کو گالی دے رہا ہے اور دکاندار اپنے ملازم کو گالی دے رہا ہے اور سمجھتا ہے خیر ہے. بھائی یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی قیامت والے دن اللہ نے حساب لینا ہے. اس سے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں, اور خاص طور پر تنہائی سے بچیں. یہ ہاتھ آپ کے نہیں ہیں, یہ چمڑا آپ کا نہیں ہے. قیامت والے دن یہ منظر ہوگا, اللہ بندے کے منہ پہ مہر لگائے گا اور بندے کے یہ چمڑا, بندے کے پاؤں ہاتھ بولیں گے, اور بندہ ان سے کہے گا او ظالمو تم یہ کیا کر رہے ہو, تمہاری خاطر تو میں نے یہ سارا کام کیا کرتا. تو اللہ پھر ایک بات وہاں پہ کہے گا, اللہ کہے گا تم نے جب گناہ کیے تھے نا, تم ہر دنیا پوری مخلوق سے چھپ جاتے تھے, تم اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپتے تھے, اپنے چمڑوں سے نہیں چھپتے تھے, اپنی آنکھوں سے نہیں چھپتے تھے, تم دنیا سے تو چھپ جاتے تھے کہ دنیا گواہ بن جائے گی مجھ پہ, لیکن تمہیں کیا پتا کہ یہ تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت والے دن, اور تم اپنے جسم سے نہیں چھپتے تھے. سورۃ رات کے اندر اللہ نے یہ تفصیلاً ذکر کیا ہے. تو یہ جسم پھر آپ کے خلاف گواہی دے گا. کم از کم جس طرح آپ لوگوں کو گواہ نہیں نہ بناتے اپنے گناہ پر, اپنے جسم کو بھی اپنے گناہ پر گواہ نہ بناؤ, وگرنہ یہ بھی آپ کا نہیں ہے, اللہ کا ہے. اللہ جب اس کو حکم کرے گا نا, بول, یہ آپ کی کرتوتیں ساری کھول دے گا وہاں پہ. اس جسم سے بھی ذرا متنبہ ہو کے رہیں, اس سے بھی اگر گناہ کر سکتے ہو نا اس سے بچ کے, تو پھر اگر کوشش کر سکتے تو کر لو, اس سے تو نہیں نہ بڑھ سکتے. تو اس لیے گناہ سے حد الوسع بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلا جمعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے ہوگا. تو تمام بھائی بر وقت تشریف لائیں. ہماری جو حاضری جمعے کے آغاز میں ہے
وہ قابل افسوس ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اور ہر جمعے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، مجھے ایسے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو ہر جمعے آتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو یہ 2 صفحے بھی مکمل نہیں ہوتی۔ جب ایک فرض ادا کرنا ہی ہے تو وقت پہ آ کے کرو، دیر کس بات کی ہے؟ کیا صرف آپ نام اپنی حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں، یا جمعے کا مقصد کچھ اور اسلام نے رکھا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، اللہ کے اقوال فرامین کو سننا، رسول اللہ کے فرامین صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ اگر تو حاضری لگوانی ہے تو کوئی نہیں، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، اس وقت نماز کھڑی ہوتی ہے، آپ اس وقت آئیں، حاضری لگوائیں اور جائیں۔ اللہ کی قسم جمعہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ حاضری لگوانے آئیں، یہ جمعہ اس لیے ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لیں اور جو خامیاں کوتاہیاں وہ دور کر لیں، اللہ کا پیغام آپ سن لیں، رسول کریم کا پیغام سن لیں، وقت پر تشریف لایا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔